دادا کی پوتی ہے، اپنے باپ کی بیٹی ہے، آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں چل کے آئی ہوں۔ اور تو اڑ کے آنا سی، سمجھ کرلی یہی نہ ہوئے تو رینگ کے آنا سی، سمجھ آئی؟ سر یہ لوگ وہ فصلی بٹیرے ہیں، ہاں جی، وہ نسلی لٹیرے ہیں جو سر ہر الیکشن سے پہلے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو یہ دھوکہ دینے آ جاتے ہیں کہ میں آ گئی ہوں، یاد ہے میرا دادا ایسی، یاد ہے میرا پیو ایسی، یاد ہے میری بہن ایسی، یاد ہے میرا برا ایسی۔ یہ بتاتے پتہ کیا ہے کہ ہم ہیں ڈائنیسٹک پولیٹکس کے سب سے بڑے سہارے، یعنی کہ ہم یہاں پہ موروثی سیاست کرتے ہیں۔ اور بی بی میری گل سن، ایس علاقے جو تیرا دادے تو لے کے تیرے تک معاملہ آ گیا، تیرے علاقے دے عوام وچوں ایک کڑی نہ اٹھ سکی، ایک منڈا نہ اٹھ سکیا جڑا اتھوں الیکشن لڑدا۔ تو تیجی نسل آ گئی اپنے دادے دی، اپنے منہ تے چک کے تو آپ چپیڑا پہ ہی مارنی ہے۔ اور پھر سے ان کا حلیہ دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کاسٹیومز تیار کرواتے تھے نا جناب؟ سر مینوں یاد ہے، خدا دی قسم، ایک کوئی قمیض ہوندی سی، کوئی سوٹ نہ سوایا گلابی رنگ دا، کدی وہ ناصر چنیوٹی نو پا چھڑدے سن، کدی ظفر خان نو پا چھڑدے سن، جی جی جی، جدن ذرا ہور گھٹ پی جان سن ادن بیچارے انہوں اسد کیفی نو پوا دے سن۔ اور ناصر چنیوٹی ماشاءاللہ اسد کیفی خدا دی قسم لگدا سی ہر واری فیشن بدل جاندا ہے۔ قمیض دی کدی ہیم جڑی ہوندی ہے نا جڑی، وہ کدی ایتھے گٹھیاں تے ہوندی سی تے کدی ایتھے ٹھڈ تے چڑھی ہوندی سی، ڈیپینڈ کرتا ہے کنوں نے پوایا کاسٹیوم۔ میں آپ کے کاسٹیوم کی بات کر رہا تھا، میں ہلے صرف ہنی دی قمیض تے نہیں پہنچیا، سمجھ آئی؟ ان کے لباس سے پہنچے ایک کاسٹیوم ہے۔ کاسٹیوم پتہ ہے کیا؟ شلوار قمیض پرانی جی پا دیو، اتے نہ پہلے سر تے دوپٹہ دیو انج کر کے، زندگی پر کدی نہیں لیا، اور ادھر تے پھر ایک اور چادر ول دیو، پھر گلے چ اتنے سارے پھول پا دیو۔ سر یہی کاسٹیوم وقت آنے پہ مہاب بخاری اس نے ہمیں بیوقوف کرنے کے لیے بنایا، اور یہی کاسٹیوم سر آپ نے ہر جگہ پہنایا۔ اور بہت اچھی بات ہے سر، اس طرح تو یقین کیجئے کہ بلاول زرداری صاحب نے اپنی بہن آصفہ زرداری کو بھی ماشاءاللہ یہی کاسٹیوم پہنا کے، بی بی کی جھلک تو دکھائی دی سر بی بی کی جھلک، ہوئے 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 ہوئے، تو پھر جھلک بیچنی ہے نا، پھر مری ہوئی ماں کا منہ بیچنا ہے نا۔ یہ کہیے کہ ہم نے اپنی ماں کا مردہ بیچنا ہے ووٹ لینے کے لیے۔ سر کوئی، سر میں اب کیا کہوں سر، ڈاکٹر صاحب تسی غصہ نہ کریا کرو، سانو بیوقوف بنا کے حد کر دیتی ہے۔ سر میں دوبارہ آپ کو ایک بات کہوں جناب، سر آپ نے سنے تھے جلسے جو اس الیکشن سے پہلے ہوئے تھے؟ جی جی سر ایک جلسہ تھا، وہاں پہ ایک صاحب چیخ چیخ کے اپنی آواز میں عجیب و غریب اردو میں کہتے تھے، نہیں جاتی عمرہ میں نواز شریف تمہارے لیے ایک ایسا ہسپتال بناؤں گا جہاں پہ تمہارے دل کا بھی علاج ہوگا اور تمہارے پلیٹلیٹس کا بھی علاج ہوگا، اور جاتی عمرہ میں بناؤں گا۔ اور پا اپنے واسطے ایک ایسا ہسپتال بنا جتھے غیرت ٹیکے لگن، جتھے منافقت نو ختم کرنے والیاں گولیاں دیتیاں جان۔ آئی سمجھ میری گل دی؟ اور اس کے بعد کہہ دیا کہ وہ تو دراصل ہم نے جلسے میں باتیں کی تھی نا، اصل میں تو ہم بابا مفاہمت کی اولاد ہیں۔ آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ سر صرف بابا مفاہمت نہ کہیں، جی آپ منافقت کے علم بردار ہیں، منافقت کے۔ سر ایک طرف جیالوں کا خون آپ گرماتے رہے گالیاں دے کے میاں نواز شریف کو، اور جو ہی بات ختم ہوئی اور حکومت سازی کی بات شروع ہوئی، میں نے وہی رکھیل والی بات کہی تھی جو سونا تو چاہتی ہے مگر نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ حضور والا آپ کے لیے تو یہ بڑی آسانی والی بات ہے، اللہ کرے کہ اس دفعہ آپ کے جیالوں کو آپ کی یہ منافقت جو ہے وہ ہضم نہ ہو۔ اور سر جی باقی بھی بات آپ سے کر دوں، ایک منشور بڑی دیر سے آیا تھا، مگر ہوتا ہے نا دیر آئے درست آئے، تو وہ دیر آئے لعنت عائد ہو گیا، اس لیے کہ منشور کا نام کیا تھا؟ پاکستان کو نواز دو، نواز دو۔ سر جی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، ہم گناہ گاروں کی قوم ہے، خدا تعالیٰ نے ہم سے یہ نوازش چھین لی ہے واقعی۔ سر جی جس نے پاکستان کو نوازنا تھا، نواز دینے کے بعد سمجھ آئی میری بات کی، سر وہ سب سے پہلے علیحدہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم کی کرسی کی ریس میں سے۔ اور سر جی پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ سر ان کے علیحدہ ہوتے ہی انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے بھائی میں کیسا ارمانوں کا کھلیان اور کھیت ہرا ہو گیا ہے۔ یقین کیجئے ایسے ایسے امکانات کی دنیا روشن ہوئی ہیں کہ یہ دنیا تباہی ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔